اور دوسرے نے کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں. یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں. ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے. کوئی ناراض نہ ہو، کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی. یہ طرزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی ذائچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی. پھر لوگ کیسے بلیو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا. اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ. علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں. اب آدمی خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. بیوی زیادہ ہنس رہی ہے، یار کیوں ہنس رہی ہے؟ ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے؟ بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے؟ بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی. تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتی ہے.